اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کو نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کام ہے، اس کی ہی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ بیج بے جان ہوتا ہے لیکن اس بیج سے پودا نکلتا ہے۔ اسی طرح انڈا بے جان ہے، اس میں سے چوزا جاندار نکلتا ہے۔ مرغی جاندار ہے لیکن انڈا بے جان۔ یہ سب میرے مالک کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ بعض نے زندہ اور مردہ سے ایمان اور کفر کو زندگی اور موت سے تشبیہ دی ہے۔ مردہ سے مراد کافر، زندہ سے مراد مومن۔ نوح علیہ السلام ایمان والے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے راستے پر نہیں تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ایمان والے اور اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کا باپ آزر کفر پر تھا۔ زندہ مردہ، کافر مومن، دن رات، حکومت کا آنا جانا، عزت کا آنا جانا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت ہے، کس کو کب اور کتنا دینا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام پریشان ہونا نہیں بلکہ کوشش کرنا ہے اور اپنے رب سے دعا کرنا ہے، کیونکہ سب خیر اس کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں اولاد، رزق، عزت، مقام، مرتبہ، ایمان مل سکتا ہے تو صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے۔ اس لیے ہمیں اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب اگر ہم سے راضی ہو گیا تو یہ چیزیں مشکل نہیں۔ اللہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔